آج آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں، آرڈر ریزرو ہو گیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ کرے انصاف ملے ان کو۔ دیکھیں قانون کے مطابق کوئی بھی نیب صرف ایک سمری بھیج دے اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ بدنیتی پہ مبنی پروسیڈ کرے، ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا، کورٹ نے کاگنیزنس نہیں لیا، اس سے پہلے کورٹ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈر کر دیا، نوٹیفائی کر دیا کہ جناب یہ جیل ٹرائل ہے۔ کس چیز کا ٹرائل ہوگا؟ کیس ہوگا تو ٹرائل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیب بھی ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی ملی ہوئی ہے، اور جج صاحب سارے ٹرائل چھوڑ کے، سارے کیسز چھوڑ کے سارا دن جیل میں بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے کورٹ کو کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں۔ نیب نے تو جواب جمع کرایا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ نیب نے تو کہا تھا کہ سیکورٹی گورنمنٹ کی بھی یہی آیا، انہوں نے کہا جی بس یہ لیٹر آیا ہے اور اس لیٹر کو بنیاد بنا کر ہم نے فوری طور پر یہ آرڈر جاری کر دیا۔ سر آج نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے اوپر توشہ خانہ کیس پہ ان کی سماعت کی افتتاح ہو رہا تھا، لیکن جج صاحب نے یہ والی جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ مسلسل وہ ڈیلی وہ دیکھیں جو ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے جس پہ فرد جرم ہوا اس کا یعنی 6 تاریخ کو اس کا تو ٹرائل ڈے ٹو ڈے ہو رہا ہے۔ جو سالہ سال سے پرانے کیسز ہیں ان کو سرد خانے میں رکھ کے ان کو چلے گئے۔ دیکھیں یہ بدنیتی نہیں ہے تو لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی سارے کیسز جو سینکڑوں کی تعداد میں ریفرنسز ہیں وہ سارے کے سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی میں نے بتایا جج کو، اور وہ سارا دن جیل میں بیٹھتے ہیں صرف ان 2 کیسز کو چلانے کے لیے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ کیا عدالتیں بھی اس طرح کمپرومائزڈ ہیں؟ اور اگر عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں اور انصاف کا قتل شروع کر دیں اور اس کے ساتھ نیب ملی بھگت ہو، اس کے ساتھ گورنمنٹ کی ملی بھگت ہو، تو پھر انصاف تو نہیں ہوگا نا۔ تو فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ یہ تو جج صاحب ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بوجھ میں کیوں نہیں آیا؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ سر آج کی سماعت کے بارے میں بتائیں جی پہلے۔ دیکھیں جی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج القادر کے ٹرائل کے بارے میں ہم نے اسٹے کا بھی پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ڈیورنگ دا پیٹنسی آف دس پٹیشن اس کو اسٹے مین وائل اسٹے کیا جائے، لیکن آج فائنل بحث ہماری ہو گئی ہے، ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے۔ ہماری کورٹ سے یہی ریکویسٹ تھی کہ جیل ٹرائل یا ان کیمرہ پروسیڈنگ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس کے مطابق نہیں ہو رہا، اور اس کے مطابق ہماری جو ریکویسٹ تھی کہ جیل ٹرائل ہوتا ہے 352 کے تحت اور وہ اوپن ہونا چاہیے تھا۔ ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اوپن ہو، جنرل پبلک اس میں انوائٹ ہوتی ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور میڈیا کے لوگوں کو بھی اوپن کیمرہ ٹرائل کہا تھا، لیکن اس طرح ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جیل کے سامنے جو لوگ بھی جاتے ہیں، چاہے میڈیا کے لوگ ہیں، چاہے وہ وکلا ہیں، جو خان کے اپنے وکلا ہیں، ایون دین ان کو بھی ریسٹرین کیا جاتا ہے، اندر جیل ٹرائل میں نہیں دیا جاتا۔ تو ہماری ریکویسٹ آج یہ رہی کہ جیل ٹرائل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ چوزن ریپریزنٹیٹیو بلائیں، چاہے آپ میڈیا کے چوزن چند لوگوں کو بلا لیں، چاہے وکلا کو بلا لیں۔ جیل ٹرائل میں ہماری شمولیت، میڈیا کی شمولیت، فارن میڈیا کی شمولیت ضروری ہے، تاکہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے جو اس ملک کے 3.5 سال تک پرائم منسٹر رہا ہے، جو وہ جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہا ہے 180 کے، اور اب تو تمام مقدمات دیکھیں، ایک ٹرائل تھا سائفر کا جس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ چند اگر پیپر دینے ہوں گے، اسی ہائی کورٹ کا، اسی چیف جسٹس کا فیصلہ، میں نے آج ان کو 2/10/2023 کی ججمنٹ دی ہے کہ آپ نے سیکشن 14 آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ چند پیپر ہوں گے، جو چند وٹنس ہوں گے، اگر وہ دیں گے کورٹ سمجھے گی تو ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ تمام القادر جو ٹرائل ہے، توشہ خانہ ہے، سب میں ایک فارمولہ استعمال کیا ہوا ہے، کوئی آئین کی بالادستی نہیں ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اور اسی جج صاحب نے، چیف جسٹس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ فیئر ٹرائل دیکھیں۔ آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن میں آیا کیوں ہے کہ آپ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دینا ہے۔ تو بنیادی حقوق کیا ہیں؟ اگر میں ملزم ہوں، اگر کوئی آدمی ملزم ہے، یہ اس کا رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا، لیکن اس ٹائم ایک لیڈر کو جو پوری دنیا کا لیڈر ہے، اس کو اپنے فیئر ٹرائل سے، بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ جیل ٹرائل اور اوپن ٹرائل ہونا یہ اس کا رائٹ ہے، لیکن جیل میں جو 3 کورٹس بیٹھی ہے، جس طریقے سے اسٹیٹ کر رہی ہے، اس کو اوپن ٹرائل کا نہ حق دیا جا رہا ہے، نہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو جیل ٹرائل جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق جیل ٹرائل نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، نیب کا اور گورنمنٹ کا ایک ہی موقف تھا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جیل ٹرائل
ہو، لیکن کیا آپ لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ چلیں اگر 2 منٹ کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات تھے، تو ان کو کیسے پتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد یہ کیس شروع ہوگا؟ یہ ڈراپ بھی تو ہو سکتا تھا۔ دیکھیں میں بتاؤں، یہ سائفر کی بیل سپریم کورٹ میں ہم نے آرگو کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آبزرو کیا کہ آپ نے جو نیچے بیل خارج ہوئی، اسلام ہائی کورٹ نے خارج کی کہ دیکھیں کہ ایلیگیشن کیا ہے کہ اس سائفر سے کسی دوسری اسٹیٹ کو فائدہ پہنچانا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی اسٹیٹ کے خلاف کوئی ڈیفینس کے خلاف کوئی بات کرتا، وہ بھی نہیں ہے، اور آپ بتا دیں پروسیکیوشن کے کون سا بینیفٹ پہنچا رہا ہے جس پہ بیل ہماری الاؤ ہوئی۔ اب یہ ہے کہ نیب کہے یا کوئی کہے کہ اسی جج صاحبان نے ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سیکورٹی خدشات ہوں گے اس کے لیے کورٹ ایک جوڈیشل آرڈر دے گا اور پھر باقاعدہ نوٹیفائی ہوگی، اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا کہ کہاں دکھائیں کہ کسی کورٹ نے وہ آبزرویشن دی ہو اور اس کو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہو۔ ایک اور بات جو اس میں مین ہے کہ یہ جو ایکٹ جو ہے، جو امینڈمنٹ آئی ہے قانون کے اندر، وہ 5A نیب کا ایمینڈ ہوا ہے، اس امینڈمنٹ کے بعد جو 2016 PLD سپریم کورٹ 808 ہے، اس میں یہ کہا کہ فیڈرل کیبنٹ دے گی اور پریزیڈنٹ کی اجازت ہوگی۔ اب آرٹیکل 48(1) کہتا ہے کہ کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ کی اپروول کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نوٹیفائی کرے گا۔ یہ امینڈمنٹ آئی ہے 12 اگست 2023 میں، اس کے مطابق اس عدالت کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ جو پہلے 2 جج صاحبان کی، میاں گل صاحب اور سمر رفاقت کی ججمنٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی کورٹ بھی اگر نوٹیفائی ہوگی تو وداؤٹ اپروول آف اسلام آباد ہائی کورٹ رول جو اڈاپٹ کر رہے ہیں ہم لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بھی کوئی اپروول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے 2 کوشچن تھے کہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، جو کورٹ ایگزسٹ کر رہی ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، اور یہ 2 کوشچن کا جواب پروسیکیوشن سائڈ پہ اٹارنی جنرل یا اس کی ٹیم نہیں دے سکی۔